القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان عافیت سے اللہ نے گزروایا. آج 28واں روزہ ہے، کل 29واں ہوگا. ممکن ہے اس سے اگلے روز عید ہو یا اس سے اگلے روز. جتنا کچھ ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جو کوتاہی ہوئی جان بوجھ کر، خطا سہون، اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے. کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرہ. دن میں 70 دفعہ بھی گناہ ہو لیکن اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بھلے اور نیک بندوں میں شامل ہے. ہم نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود سمجھا ہے اور بہت تھوڑا سمجھا ہے. اللہ کی رحمت جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، اللہ کی رحمتیں لا محدود ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تو کوئی مخلوق نہیں ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تختی لگوائی ہے جس کے اوپر لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. سبحان اللہ. اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا، آج شاید ہم میں سے چند لوگ ہی انسان ہوتے، باقی سب ہم کتے بلے بن چکے ہوتے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کہا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. سبحان اللہ. کہ میرے بندو ڈرو نہیں مجھ سے، میں نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ آیت یوں ہوتی، کتب ربکم علی نفسہ الغضب، کہ تمہارے رب نے تم پہ غصہ کرنا فرض کر لیا ہے، تو یہ تو دھرتی میں شاید جانور بھی زندہ نہ بچتے، پانی کی بوند نہ ہوتی. اس مالک نے کرم فرمایا. اس وقت 7 ارب انسان ہیں اور سارے کے سارے انتہا درجے کی نافرمانیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو بے حیثیت قرار دیتے ہیں، اور آوارگی، فحاشی، بے پردگی، گناہوں کی سیاہی وہ میک اپ بن چکی ہے. دلوں کا پتھر ہونا وہ تہذیب بن چکا ہے. اخلاق حیا کا اٹھ جانا یہ آج کا دستور بن چکا ہے. قربان جاؤں اس اللہ پہ جو اپنی رحمت کو غصے سے آگے رکھے ہوئے ہے. اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا تو شاید ساؤتھ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ تک اور مشرق سے مغرب تک، فیجی سے لے کر ہوائی تک کوئی انسان نہ ہوتا. اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس کی رحمت ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے. ایک اس کی اپنی ذات سبب ہے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں سبب ہیں. آپ کا رونا اس کا سبب ہے. ہم 2 رحیم ذات کے اندر آ گئے ہیں. اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے رؤوف الرحیم قرآن میں، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں بھی فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ہم 2 رحیم ذات کے درمیان ہیں، تو ہماری کفایت ہے اور ہم دنیا میں چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی غضب کی جھلک ہوتی تو پتہ نہیں آج کوئی انسان ہوتا بھی صحیح کہ نہیں.
شکر ادا کریں، جاتا ہوا رمضان ہے اور ایک رات رہ گئی ہے طاق جو آ جانے والی ہے، اس میں بھی جاگ لیا جائے اور اللہ کرے اس سے اگلا دن عید کا ہو۔ اور اللہ کے نبی عید پر خوشی مناتے تھے، ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کے بعد ایک ملنے کا دن دیا ہے۔ اس دن میں نفرتوں کو بھلا دیا جائے، رنجشوں کو بھلا دیا جائے۔ جن سے آپ روٹھے ہوئے ہیں آپ خود ان کے گھر چلے جائیں، ان کو جا کے سلام کر لیں۔ جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر بھی آپ خود چلے جائیں، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ ہزاروں نفلوں پر، ہزاروں لاکھوں نفلی روزوں پر یہ آپ کا صلہ رحمی کا عمل بھاری ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی میرا دیس نفرت بغض سینہ پک گیا ہے، دیکھ دیکھ کے، سن کے۔ مذہب کے نام پہ عجیب و غریب نفرت ہے، سیاست کے نام پر ہے، رشتوں ناتوں کے نام پر ہے، قومیت پر ہے، صوبوں پر ہے، زبانوں پر ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، شاید کسی رونے والی کی تو فعل اللہ تعالیٰ پوری قوم کا بیڑا پار کر دے۔ اور پوری امت پر جو حال ہے، جس طرح لاشیں گر رہی ہیں، معصوم بچوں کے پرخشے اڑ رہے ہیں، اس سب سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو سب سجدے میں گر گئے، اللہ نے عذاب اٹھا دیا۔ تو عید کا موقع ہے، ہم خوشی سے ملیں، کھلے ماتھے ملیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ خاص طور پر جو قریبی رشتے ہیں، خون کے رشتے، بہن بھائیوں کے، خالہ، چاچا، ماموں، پھوپھی، یہ جو ماں باپ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، خاص طور پر ان کو معاف کر کے خود جا کر ان کے گلے لگ جائیں۔ زیادتی بھی کی ہے تو معاف کر دیں۔ تو میرے نبی کا اس پر وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا۔